نارملی سال کے آخر میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سٹاک سے وہ پھر وہ نکالتی تھی. آج خود جو وزیر زراعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گندم کہاں گئی, اور جو سرکاری ریٹ پہ جو آٹا ہے وہ کھایا نہیں جاتا, اور جو چکی کا آٹا ہے وہ لوگوں کی جو جیب ہے وہ اس سے باہر ہے, برداشت نہیں کر سکتی. پھر پیٹرولیم کے آپ نے دیکھا تیل کے اوپر کیا کرائسس ہوا کہ کئی ہفتے تیل ملا نہیں, اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ 35% ان کی قیمت بڑھا دی. تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بومشل ہیں انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا, اور جسم کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, کہاں ان کے وہ دعوے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ 1 کروڑ نوکریاں کیا, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں. اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو 2018 میں وہ 5.8 پہ آ چکی تھی, انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ 3.3 ہے, اور پھر اس کو دوبارہ ان کو مجبوراً اس کو کریکٹ کرنا پڑا اور کہا کہ یہ 1.9 ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گیا, اور کاروباری آدمی اب اتنے یو ٹرنز ہو چکے ہیں کہ وہ اگر یہ عمران خان نیازی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی یقین دہانی بھی دلائے تو وہ اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس حکومت کے اس دوران. یہ ہے خدا داد ملک پاکستان کی اس وقت حالت زار, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو سدھار سکے. اور اس لیے یہ ہمیں خوشی سے نہیں, لیکن یہ ایک جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے, اس ملک کی معیشت کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے. آج ہماری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. تمام جو کمپوننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپرزنٹیٹس ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا, اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا, جو بھی اس بارے میں اسٹریٹجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عملی شکل دیں گے. میں اب جناب بلاول بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. شکریہ. آپ سب کا شکریہ, اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. ہمیں دعوت بھی دیا, چائے بھی پلایا, اور ہم خوش ہیں کہ جہاں تک کووڈ ہے, جہاں تک شہباز شریف صاحب کا صحت ہے, یہ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے. اور جیسے شہباز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا, جس طریقے سے عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے, معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, پاکستان کے جو عوام ہیں, ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ کو نکالنا پڑے گا, تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی, پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, اس میں ہم کوئی بہتری لے کر آئے, ان کا معاشی صورتحال میں کوئی بہتری لے کر آئے, ان تک عوام تک کچھ ریلیف پہنچا دے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف
آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری، نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری، نہ صرف بیسک کموڈیٹیز میں کھلے عام اوپن ان براڈ ڈے لائٹ رابری ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن سکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہوئی ہے ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا. جیسے میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او، بلین ٹریز کے لیے این آر او، معلم جبا کے لیے این آر او، فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او، پوسٹ آفس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او، اور یہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو سب سے بڑا تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے، ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا، جو ہمارا اے پی سی کے میٹنگ ہوگا، اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی. ون بائی ون مریم ون بائی ون آپ آگے آئیں. بلاول صاحب بتائیے گا اور شفا صاحب کہ کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے متفق ہیں کہ ان ہاؤس چینج آنا چاہیے یا فوری طور پر نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ اس پر آپ دونوں کا اتفاق ہے. دوسری بات ہے کہ ریبر کمیٹی وہ ہے وہی ہے شاید جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے دوران بنی تھی، تو وہ ابھی تک فنکشنل ہے. جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو، یہ سارے آپشنز میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں. اب یہ جب ہم بیٹھیں گے اے پی سی پہ اس پہ ہمیں کنسنسس بنانے پڑے گا اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسس پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں. جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے، یہ دھرنا کی وقت سے نہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی. اور جہاں ہمارا اے پی سی ہو رہا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اس اے پی سی سے پہلے ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک تفصیلی پلان بنا کے تاکہ ہمارا اے پی سی جو ہے وہ زیادہ کمپرومینسو ہو. شہباز صاحب اور بلاول صاحب آپ دونوں سے ہی ہے. آج میرے قاضدہ نے بھی کہا ہے کہ نیب کی جو ترمیم کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن، وہ کسی طور پر بھی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے. ایک طرف پیٹنٹ کا جو قوانین چار لے کے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ نیب کی بھی آپ کی جو ترامیم ہے اس پہ غور نہیں ہو رہا. تو پھر کیا اپوزیشن کیا دیکھ رہی ہے؟ ابھی آپ کی ملاقات میں بھی اس پہ کچھ ڈسکشن؟ جی بلال صاحب بھی جواب دیں گے، میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت کے ساتھ جو نمائندوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ کوئی اپوزیشن کوئی ان سے حکومت سے کوئی ریلیف کی بھیک تو نہیں مانگ رہی تھی. اپوزیشن نے چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو یا اور بھی کوئی اپوزیشن پارٹیز ہیں، انہوں نے 2 سال نیب نیازی گٹھ جوڑ کے جو ہتھ کنڈے ہیں، جو چیرہ دستی ہے، اس کو اپنا وہ سوکھتیں عقوبت خانے کی، جیل خانوں کی قیدیں برداشت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے لیے ریلیف ان سے لے رہے تھے، تو یہ تو واقعات جو 2 سال کے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں خود، کہ ہم نے تو ان 2 سالوں میں جو جبر و تشدد، جو ناانصافی جو برتی گئی اور جو یک طرفہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارروائی اپوزیشن کے منہ کو بند کرنے کے لیے جو کی گئی، وہ پوری دنیا نے دیکھا. ہم نے یہ کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جو ایک بڑا ہمہ گیر فیصلہ ہے خواجہ سعد رفیق کے بیل کے، اس کو پڑھ لیں اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کے بارے میں نشاندہی کی، ہم نے کہا کہ اس کی جو کریکشن ہے اس کو صحیح انصاف کی بنیادوں پر، اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی نہیں ہم میں سے بھاگ رہا. بالکل. ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر بدترین وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. جی فیشسٹ کہہ لیں اور مسولینی سے اور ان سب سے آگے بڑھ گئی. تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جس طرح
میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ BRT پشاور کا کیا حشر ہوا, کہاں 30 ارب روپے سے 100 ارب روپے سے کراس کر گئی, 100 ارب روپے سے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی BRT پشاور میں جو اس کا جو اپنا اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں, خود ان کی رپورٹ ہے, خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے, اور آج تک بھی وہ اسی طرح کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. پھر میں رپیٹ نہیں کروں گا, معلم جبہ ہے اور بے شمار, یہ چینی کا سکینڈل ہے, یہ گندم کا سکینڈل ہے, یہ پیٹرول کا سکینڈل ہے. کس کس سکینڈل کی بات کریں؟ ہمیں جو 2 سال سے جو جن الفاظ سے اپنا انہوں نے ہمیں نوازا, دن رات چور ڈاکو کہا, لوگ آج پتہ کیا کہتے ہیں؟ بحث کہتے ہیں, بحث برائے بحث. انہوں نے کام تو کیا تھا, دن رات کام کیا تھا. انہوں نے ماں سوائے پاکستان کے اربوں خربوں ضائع کرنے کے علاوہ اور پاکستان کے غریب قوم کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہے نیب کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اور پھر جو قانون دانوں کی جو ایسوسیشن بارز ہیں, انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب اس کی آپ فی الفور اس کو آپ ریوزٹ کریں نیب کی قانون کو, اور اس کا اطلاق اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, حکومت کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, کون اپنا چینی کے اسکینڈل میں ملوث تھا, کون آٹے کے اسکینڈل میں ملوث تھا, کون پیٹرولیم کے اسکینڈل میں, کس کو پوچھا گیا؟ ماں سوائے کہ جناب دکھاوے کے لیے آپ ایک طرف ہو جائیں. تو ہم نے یہ کہا ہے, ہم نے کوئی ان سے ریلیف کی بھیک نہیں مانگی. میں نے ایک منٹ جو ہمارے دوست نے یہ اس سوال اٹھایا ہے, بڑا سیریس ایشو ہے کہ حکومت کو جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, جو یو ٹرنز اور سپنس چلا رہے ہیں, اس پہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہو نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اس پہ تقریر کر رہا ہے. اگر میں یہاں شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں ہوتا, میں وہاں اس کو جواب دیتا, آپ کے تھرو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ نیب پہ بات کر رہا ہے, فیٹف کی بات کرے, شروع اس نے اس بات سے کرنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو آرڈیننس نکلتا ہے, جو اس کا منسٹری سے تعلق رکھتا ہے, آج تک اس پہ کیوں نہیں جواب دے دیا ہے؟ آج تک جو ریمنڈ ڈیوس کے واقعہ پہ ہیرو بننے نکلا تھا, وہ کلبھوشن یادو پہ خاموش کیوں ہے؟ اور دوسرا, جہاں تک نیب کی بات ہے, جہاں تک فیٹف کی بات ہے, اپوزیشن کا موقف کلیئر ہے, کرسٹل کلیئر ہے. ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہمارے موقف پہ اور وزن آیا ہے, ہمارے موقف پہ اب جسٹس باقر بھی کرا ہے, ہمارا موقف پہ بھی اب کھوسا سابق چیف جسٹس صاحب کے جو حکم ہے وہ بھی ہے, ہمارا موقف پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بھی پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے, اور ہم اپنے ہی موقف پہ قائم ہیں. حکومت نے اپنا نیب آرڈیننس پیش کیا, حکومت کا اپنا نیب آرڈیننس فیل ہو چکا ہے. حکومت کا موقف ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ ہمیں چاہیے. اپوزیشن کا موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے وہ عمل کرو, جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کہتا ہے وہ عمل کرو. اور نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے, نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستانی عوام کے انسانی حقوق, جمہوری حقوق پر حملہ کرتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق نیب کا جو قانون ہے, نیب کا جو ادارہ ہے وہ کالا قانون ہے, اس میں بہتری لیانا کا ہر پاکستانی کا فوکس, ہر پارلیمنٹری پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک فیٹف کی بات ہے, وہاں انہوں نے بڑا گیم کھیلا ہے, بیکاز فیٹف ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوام دیے ہیں, کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے. اور اب یہ حکومت, یہ جماعت جس کا نہ دہشت گردی کا مقابلہ میں کوئی دلچسپی ہے, نہ انتہا پسندی کا مقابلہ کا کوئی دلچسپی ہے, وہ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے وہ بلیک لسٹ جانے کا خطرہ ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے, پاکستان کی عوام کو کیسے ہم اس مشکل صورتحال سے نکالے. اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فیٹف کے نام پہ
فاطف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دے. اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاطف کا لیجسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی نیب کا آرڈیننس ہو، ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں نیب ہو یا فاطف ہو وہاں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے. حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ جیسے آمریت اور مشرف جیسے آمریت کا پاورز دلوائیں گے، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز اجازت نہیں دیں گے. تو جتنا بھی یہ سلیکٹڈ سیاستدان یا ان کے نمائندے میڈیا پہ یہ سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں، آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کرے. وہ آپ کے حقوق پہ حملے کر رہے ہیں، صرف میرے حقوق پہ حملے نہیں کر رہے. جی عمر لاسٹ بتائیں کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے لاسٹ کوسچن کے حوالے سے گفتگو ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد جماعتوں کی اس حد تک کامیاب ہوگی کہ حکومت کو گرانے میں آپ لوگ کامیاب ہوگے، اور دوسری جانب نیب کی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں. 17 تاریخ تک آپ کی جو ڈیٹ ہے یہیں پر ویٹ بھی کیا تھا، اگر اسی طریقے سے ساری صورتحال رہی تو پھر کیا حکمت عملی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ دوبارہ ریڈ نہیں کر پائیں گے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے اب کی چلنے کی کوئی صورتحال ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے، پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور غریب عوام، ماؤں اور یتیموں اور بیواؤں کی، اسی میں ان کی عافیت ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اے پی سی پہلے، جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پہلے ہماری میٹنگ ہوگی، اس کے بعد اے پی سی کی میٹنگ ہوگی رہبر کمیٹی کے بعد. اس میں انشاءاللہ ایک ٹھوس پلان بنے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کے امیدوں کے کی امنگوں کے مطابق وہ پلان ہوگا انشاءاللہ. ایک عمران خان نے دھرنا دیا تھا سر آپ کی حکومت کے اندر اور بڑا کوئی ناپسند، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اکیلے گئے تھے اسلام آباد، تو تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ہو گئی ہیں، کیا اسلام آباد کا رخ کریں گے؟ دیکھیں، یہ ان دھرنوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. 7 مہینے ان دھرنوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، اور چین کے صدر شی جن پنگ جو پاکستان تشریف لا رہے تھے، عمران خان کی ہٹ درمی نے کہ میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے، اور ان کا دورہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا. اور اسی حوالے سے، اسی تناسب سے جو سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ 7 مہینے آگے جا پڑا. آپ اگر 7 مہینے پہلے اگر وہ معاہدے سائن ہوتے تو پاکستان کے 7 قیمتی مہینے بچ سکتے تھے. تو ہم وی بلیو ان پالیٹکس آف لاجک اینڈ پالیٹکس وچ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. اس کے لیے جو بھی تمام جماعتیں ایک لائمل بنائیں گے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہوں گے. اور ایک بات ضروری ہے کہنے کا کہ عمران خان کے پاس تو پاکستان کے عوام کھڑے نہیں تھے، اور یہ بات کا ثبوت اس میں تھا کہ جب وہ دھرنا دیتے تھے، احتجاج کرتے تھے، تو عوام ہی نہیں ہوتے تھے وہاں. جب پاکستان کے اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں تو دھرنا کی ضرورت ہی نہیں ہوگا. آدھا راستہ میں ہم پہنچیں گے، عمران خان کا حکومت گر جائے گا. کیا آپ کو نون لیگ کی طرف سے اتنی یکسوئی نظر آ رہی ہے اپنے موقف پہ؟ آپ جا رہے ہیں اور آپ آپ کوئی یکسوئی نظر آ رہی ہے؟ سر، میں ایک تو اعتراض کرتا ہوں آپ کا سوال پہ. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے، ہمارا رابطہ جو ہے وہ مسلسل، جب شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا، آن دا فون رابطہ میں تھا، مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحتیاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. وہ تو ہم اٹھانے کو تیار ہیں. تھینک یو.